بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ذیشان بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو آپ کا شکریہ، اور اگر اب تک نہیں کر سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، آج کا دن تحریک انصاف اور ملک کی سیاست کے لیے بہت اہم ہے۔ گزشتہ رات عمران خان کی جو اسلام آباد F9 پارک میں تقریر تھی، اس نے سیاست کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ جہاں رات گئے عمران خان کی تقریر براہ راست نشر کرنے پر پیمرا کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو وہیں تحریک انصاف آج کے جلسے کے لیے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر انحصار کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک طرح سے دیکھا جائے تو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں آج ہونے والا تحریک انصاف کا جلسہ بنیادی طور پر ان کی رابطہ عوام مہم کا فیز 1 ہے۔ جیسے میں گزشتہ کئی روز سے اپنے ویلاگز میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان الیکشن کے تیاری کے حوالے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں پہلا جلسہ 19 کو ہونا تھا، لیکن مونسون کی بارشوں کے باعث کراچی کی جو تحریک انصاف کی تحریک تھی، تنظیم تھی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کراچی میں حالات ایسے نہیں ہیں تو آپ اسلام آباد یا راولپنڈی سے آغاز کریں۔ شہباز گل کی ریلی سے عمران خان نے گزشتہ شب اس کا باضابطہ طور پر آغاز کیا اور خاصے جارحانہ موڈ میں دکھائی دیے۔ ہم عمران خان کی رات کی تقریر کے اہم نکات پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ آج راولپنڈی میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ وہ پہلا جلسہ ہے جو عمران خان کی رابطہ عوام مہم کا حصہ ہوگا۔ اب راولپنڈی کا جو لیاقت باغ ہے، اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو لیاقت باغ کی تاریخ کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو اسی میدان میں، اسی جگہ پر جلسے کے دوران ایک فرد نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ وہ لیاقت باغ کا پہلا افسوسناک واقعہ تھا، جس کے بعد تاریخ میں لیاقت باغ کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا تھا سیاسی جلسوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ، ان کو بھی ایک خودکش حملے کے نتیجے میں لیاقت باغ میں اپنا جلسہ کر کے باہر جاتے ہوئے اسی گراؤنڈ کے نشانہ بنایا گیا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو لیاقت باغ کا جلسہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اہم ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کو فول پروف سیکیورٹی کی ذمہ داری خود لینی ہے۔ ویسے تو راولپنڈی چونکہ پنجاب میں آتا ہے تو پنجاب حکومت بلا شبہ فول پروف انتظامات کو یقینی بنائے گی، کیونکہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ گزشتہ شب عمران خان نے شہباز گل کی جو ان پر تشدد ہوا ہے اس حوالے سے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے IG اور DIG اسلام آباد کو جس طرح مخاطب کیا اور کہا کہ جو یہ تشدد ہوا ہے کیونکہ شہباز گل آپ کی کسٹڈی میں ہے، وہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم آپ کے خلاف مقدمات کروائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آ کے آپ کو کچھ کہیں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف مقدمات کرائیں گے۔ تو کسی کا بھی کسی کے خلاف مقدمہ درج کرانا ایک آئینی قانونی حق ہے۔ اس کے اندر اسلام آباد پولیس کی ایسی کون سی توہین ہو گئی؟ اگر اسلام آباد پولیس کی شان میں اب اتنی گستاخی محسوس ہو رہی ہے تو جب پنجاب پولیس 25 مئی کے وقت 22، 23 اور 24 کو لاہور سمیت پورے پنجاب میں چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے تھے، اور رہنما تو روپوش تھے، ان کو پتہ تھا ان کے قریبی عزیزوں کو، کچھ لوگوں کے بچوں کو، میں جانتا ہوں ایسے ارکان اسمبلی جن کے بچوں کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ ایچیسن اور اچھے اداروں میں پڑھنے والے بچے جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، والدین سیاست سے دور رکھتے ہیں، ان کو بھی پولیس نے کہا جی آپ بھی چلے آئیں اور تھانے چلیں، کچھ کے ملازمین کو لے گئے۔ تو پنجاب پولیس اگر یہ کرے تو غلط، اسلام آباد پولیس یہ کرے تو ٹھیک۔ تو اسلام آباد پولیس کو چاہیے کہ تھوڑے صبر کا مظاہرہ کرے۔ سیاستدانوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن کسی بھی پولیس آفیسر یا سرکاری افسر کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پر فریق بنے۔ ہاں، جتنی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کے اختیارات آپ اس حد تک استعمال کریں، اس کے بعد آپ معذرت کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی مجھے قانون اجازت نہیں دیتا، آپ حکم دے کے چلے جائیں گے، کل نیا افسر آئے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ بہت سے پولیس افسران اس طرح اپنی نوکریاں داؤ پر لگوا چکے ہیں۔ اب اگر ہم اسلام آباد پولیس کو دیکھیں تو گزشتہ چند روز کی ساری ان کی موومنٹ اسلام آباد کی، کیونکہ عمران خان بنی گالہ میں اور وہ اسلام آباد کی حدود میں ہے، تو گزشتہ شب یہ جب کہا گیا کہ عمران خان نے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں IG اور DIG اسلام آباد کے خلاف، تو اب جو اسلام آباد پولیس ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم مزید عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ اور رات گئے یہ بھی کہا گیا کہ بنی گالہ سے جو کچھ پولیس تھی اس کو واپس بھی بلایا گیا۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ شاید کرنے والی وفاقی حکومت اور نون لیگ یہ بھول رہی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں، اور مونس الہی نے گزشتہ رات ہی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہہ دیا تھا کہ اسلام آباد پولیس اگر وڈرا کرتی ہے تو پنجاب پولیس حاضر ہے، پنجاب پولیس بنی گالہ اور عمران خان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وفاق میں اگر آج پنجاب پولیس جائے گی تو کل کو سندھ پولیس بھی آئے گی، پھر کسی اور کی حکومت ہوگی تو کے پی اور بلوچستان کی پولیس بھی آ جائے گی، تو الٹیمیٹلی وفاق کو وفاق رہنے دیں، وفاق کو اکھاڑا نہ بنائیں۔ اسلام آباد پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو آفیشلی ریکویسٹ کی جائے، جس طرح جلسہ جلوس احتجاج دھرنے پہ پنجاب پولیس کی خدمات لی جاتی ہیں، ایف سی کی لی جاتی ہیں، رینجرز کی لی جاتی ہیں، خیبر پختونخوا سے پولیس بلائی جاتی ہے، تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پنجاب پولیس کی خدمات وہ آفیشلی لے سکتے ہیں، لیکن اس طرح کسی لیڈر کو کہنا کہ جی آپ کی سیکیورٹی ہم نہیں کر سکتے۔ ویسے تو دیکھا جائے کل جب تحریک انصاف کی ریلی تھی تو اسلام آباد کی انتظامیہ کیونکہ براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف کے کنٹرول میں اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ سارا کچھ ڈائریکٹلی مانیٹر اور سپروائز کر رہے ہیں، تو ان کو واضح احکامات دیے گئے کہ دفعہ 144 لگا دی جائے، اور دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ ہی اسلام آباد پولیس نے معذرت کر لی کہ ہم عمران خان کی ریلی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ بھائی پولیس کا کام کیا ہے؟ آپ کا تو کام ہی سیکیورٹی فراہم کرنا ہے۔ اگر ایک ریلی کو، ایک شہر کے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو پہلے ہی سب کے سامنے ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو اسلام آباد پولیس کے خلاف جو عمران خان کی یہ نفرت ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو انتہائی سخت گیر لہجہ رات کو دیکھا گیا، اس کی بنیادی وجہ تھی شہباز گل پر ہونے والا مبینہ تشدد۔ اب اگر ہم دیکھیں وفاقی حکومت کی جانب سے تو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد ایک ویڈیو جاری کی اور کچھ تصاویر جس میں کہا گیا کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل ہیں جو ہاسپٹل میں بہت صحت مند اور خوشگوار موڈ میں موجود ہیں۔ چند لمحے کے لیے حقیقت بتاؤں تو مجھ سمیت بہت سے دوستوں جنہوں نے دیکھا، جو لوگ ڈاکٹر شہباز گل کو قریب سے جانتے ہیں، قریب سے ان سے ملاقات ہے، وہ ایک نظر میں نہیں پہچان پائے کہ یہ واقعی شہباز گل ہیں یا نہیں۔ ہر کوئی دھوکہ کھا گیا۔ لیکن چند گھنٹوں میں جب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے اور شہباز گل کی فیملی نے جب اس تصویر کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو شہباز گل ہیں ہی نہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ وفاقی حکومت نے ریلی کے بالکل آغاز کے وقت 6 بجے کا وقت تھا اور تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے یہ پریس کانفرنس کر کے یہ تصویریں اور یہ ویڈیو جاری کی گئی۔ ایسی حماقت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کون تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ اس قسم کی تصاویر جاری کر دی جائیں؟ اب اس کا فائدہ کی جگہ حکومت کو نقصان ہوا ہے۔ پی ڈی ایم اتحاد ضرور سوچ رہا ہوگا، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، وہ تو خیر آج یورپ کے دورے پر جا رہے ہیں، وہاں پر ڈنمارک اور دیگر ممالک میں سویڈن، اور خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ تصویریں اور اس طرح سے آپ جاری کریں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ضرورت ہے تو آپ اجازت دیں ان کے وکلا کو۔ ان کی پارٹی کا سربراہ عمران خان گیا، ان کے قریبی عزیز و اقارب وہاں پہنچے، کسی کو آپ ملنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ جو ویڈیو تھی، اب اگر اس کا ہم بغور جائزہ لیں تو شہباز گل بالوں کا ایک ان کا مخصوص سٹائل ہے۔ پہلی نظر میں پتہ چل گیا کہ جی ان کے تو سر پر اتنے بال ہی نہیں ہیں، یہاں سے کچھ سپیس ایسی ہے جہاں پر ان کا سر پر بال نہیں ہے۔ اچھا جی، پولیس کسٹڈی میں 3-4 دن میں ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو بنانے والوں نے نہیں سوچی کہ شہباز گل کو ہم نے لاہور میں بہت سی پریس کانفرنسز میں دیکھا ہے کہ جب وہ کچھ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اگر ان کا پیپر اس طرح ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ پیپر کو دیکھتے ہوئے گلاسز لگاتے ہیں۔ گلاسز ہر وقت ان کی لگی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک فرد جو پڑھتے لکھتے ہمیشہ چشمہ استعمال کرتا ہے اور پھر دیکھیں وہ کاغذ کوئی پولیس والا ان کو دکھا رہا ہے جس پر وہ کچھ لکھ رہے ہیں یا دستخط کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، بغیر چشمے کے موجود ہیں، اگر بیٹھے ہوئے کی کوئی تصویر ہوتی تو اس کو ضرور مان لیا جاتا۔ یعنی کہ اسلام آباد پولیس اتنی اہل ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو نظر ہے اس کا بھی علاج ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کرا دیا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ایک حماقت تھی، اور مبینہ طور پر جو تصویریں جاری کی گئی ہیں اس کو کوئی بھی بائے نہیں کر رہا، کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہی شہباز گل کی تصاویر ہیں۔
اب اگر شہباز گل کا کیس لیں اور اس کے بعد عمران خان کی لائیو تقریر پر پابندی کی چیز لیں اور اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو دیکھیں، تو اس وقت صرف پاکستان نہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی ان چیزوں پر فوکس کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور امریکہ کے اندر بھی اب یہ باز گشت شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹرموائل ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ خلیجی ممالک اور جو پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں وہاں پر بھی پاکستانی ایمبیسیز اور ہائی کمیشن ہی نہیں بلکہ ان کے جو اپنے ڈسکشنز ہیں وہاں پر بھی اب پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان کو بغور دیکھا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اس ساری صورتحال پر تحریک انصاف ایک طرف ہے اور حکمران اتحاد 12 اور 13 جو جماعتیں ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ اگر دونوں فریق بیٹھ کر بات نہیں کرتے اور سیاسی درجہ حرارت کو اسی طرح بڑھایا جاتا ہے تو یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان کا مزید نقصان ہوگا۔ اب ناظرین، شہباز گل کی ہم نے بات کی، پولیس کسٹڈی کی بات کی، تو اب یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ شب سے یعنی ہفتے کی شام 5-6 بجے کے بعد سے شہباز گل نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے اسلام آباد پولیس پر اعتماد نہیں، میں اسلام آباد پولیس کے دیا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یعنی کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ممکنہ طور پر ان کو کچھ ایسی خوراک دی جا سکتی ہے جس سے وہ انکانشیس ہوں یا کوئی اس سے زیادہ بھی نقصان ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی ذمہ دار آئے، میری فیملی سے کوئی آئے تو میں کھانا کھاؤں گا، وگرنہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ شہباز گل کی بھوک ہڑتال بھی اس موقع پر اہمیت رکھتی ہے۔ کل جب سوموار کے روز عدالت میں ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، میڈیکل رپورٹ پیش کی جائے گی، نیا میڈیکل بورڈ بن گیا ہے، دیکھنا ہے یہ کہ وہ میڈیکل بورڈ کس حد تک تھورولی انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور اس انویسٹیگیشن کے بعد وہ میڈیکل بورڈ کیا رپورٹ دیتا ہے۔ اور اگر شہباز گل اسی طرح بھوک ہڑتال پہ رہتے ہیں اسلام آباد پولیس کے رویے کے خلاف تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی حکمرانوں کے خلاف جائے گی۔ حکومت وقت کو اس چیز کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اب عمران خان کی تقریر پر براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ میڈیا کا ہی نقصان ہوگا۔ عمران خان کو دیکھنے والے پہلے بھی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں، چینلز کو دیکھا ہی ایک بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے، کیونکہ ہم نے کچھ گزشتہ دنوں کا سرویز دیکھے کہ عمران خان کی تقریر کے وقت خاص طور پر 13 اگست کا جو جلسہ تھا، جس چینل نے وہ تقریر دکھائی اس چینل کی ویورشپ زیادہ تھی، جس نے نہیں دکھائی اس کی ویورشپ کم تھی۔ یعنی کم و بیش عمران خان کی تقریر بھی چینلز کے لیے اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کا براہ راست نشر نہ کرنا تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ کہاں پر آواز دبائی جا رہی ہے۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے موجود ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو آج عمران خان راولپنڈی جلسے سے ایک اہم پیغام دیں گے۔ ویسے تو انہوں نے لائن ڈرا کرنا شروع کر دی ہے اور جو ذمہ داران ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم حلقے ہیں، ان کو پہلے اعتراض تھا کہ عمران خان نیوٹرلز کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اشارہ ان کی طرف ہے۔ اب عمران خان نے ایک ہلاکو خان کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاید یہی وہ نئی توجہ تھی جس کے بعد براہ راست تقریر پر پابندی لگائی گئی، اور تقریر نیشنل میڈیا پر تو پابندی لگ سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا آج اس کو کس حد تک دکھاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے جو اہم بات ہے، جو اسلام آباد کے معروضی حالات ہیں اور وفاقی حکومت مسلم لیگ نون اور اتحادی جو ہیں وہ اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ جس تیزی سے عوام میں مقبول ہو رہا ہے وہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید پریشانی پیدا کرے گا۔ دو ہی حل تھے، عمران خان کی آواز کو دبایا جائے، یا تو ان کو حراست میں لے لیا جائے، یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، یا ان کی تقاریر پر پابندی لگا دی جائے۔ پہلے مرحلے میں عمران خان کی براہ راست تقریر پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ ان چیئرمین پیمرا نے لگائی ہے جن کو چند روز قبل ہی ایکسٹینشن دی گئی ہے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے، آپ ہمیں فائدہ دیں، ہم آپ کو فائدہ دیں گے، مل بیٹھ کر چلائیں گے اور مل بیٹھ کر تحریک انصاف اور عمران خان کو دبائیں گے۔ یہ بظاہر نظریہ دکھائی دیتا ہے حکومت کا۔ اب وفاقی حکومت آج کوئی مزید غلطی تو نہیں کرتی، کیونکہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شام کو جب عمران خان راولپنڈی جلسے سے خطاب کے لیے بنی گالہ سے روانہ ہوں تو اس وقت یا اس سے قبل یا تو ان کو اسلام آباد میں ہی بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، کوئی بھی الزام لگا کر، کیونکہ اس پر بھی غور و خوض جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ پارٹی قیادت اور اپنے اتحادیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کا جتنا بھی اقدام ہوا ہے
کوئی سیاسی جماعت اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی شہباز گل کی گرفتاری سے لے کر اس سارا معاملہ جو مس ہینڈل ہو رہا ہے کوئی سیاسی جماعت اون نہیں کرتی، اور اس خوف اور خدشے کا بھی شکار ہے کہ اگر شہباز گل کو دوران حراست کچھ ہو گیا، زندگی موت تو ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ٹینشن اور ڈپریشن میں اگر کارڈک اریسٹ یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ملبہ کیا رانا ثناء اللہ اٹھائیں گے، شہباز شریف اٹھائیں گے، یا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سمیت ساری اتحادی جماعتیں اٹھائیں گی. یہی ایک وجہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر براہ راست گھبرا رہی ہے، سامنے آ کر اس طرح موقف نہیں دے رہی. لیکن دوسری طرف اگر آج عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے تو پھر حالات یکسر مختلف ہوں گے. اسلام آباد F9 پارک میں ایک 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے نوٹس پر جتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، تو لاہور میں جو لوگ جمع تھے، لبرٹی سے شروع ہونے والی ریلی جب داتا دربار پہنچی تو تحریک انصاف کی جو قیادت اور کارکنان تھے وہ ایک مرتبہ پھر متحد دکھائی دیے. رات تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے یہ قافلہ جب داتا دربار پہنچا تو ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اور پنجاب کے اندر لوگوں کا نکلنا ایک بہت بڑا پیغام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کی نظر بندی کے احکامات دیے جاتے ہیں، یا بنی گالہ سے نکل کر اسلام آباد کی حدود میں راولپنڈی داخلے سے پہلے کسی جگہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا کوئی بھی مس ایڈوینچر کیا گیا تو یقینی طور پر وہ بھی فائر بیک کر سکتا ہے، بلکہ کر نہیں سکتا، کرے گا. کیونکہ تحریک انصاف بھی اس وقت ذہنی طور پر تیار ہے کہ ان کو جو صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے، حکومت اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے. حکومت کہتی ہے کچھ بھی کیا جائے، الیکشن نہ کروائے جائیں، 4-6 مہینے اس سسٹم کو اسی طرح کھینچ لیا جائے، جس پر کم از کم فی الحال تو تحریک انصاف رضامند دکھائی نہیں دیتی. اب اگر میں آخر میں چند چیزوں کو سمرائز کروں تو صرف یہی ہوگا کہ نئے سیکٹری دفاع کی تقرری کر دی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی اہم شخصیت کے قریبی عزیز ہیں، اور 24 اگست کو انہوں نے باضابطہ طور پر چارج سنبھالنا ہے لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اگلے چند روز میں ان کی تقرری کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. جو سینئر سابق فوجی افسران ہیں، ریٹائرڈ افسران ہیں، وہ بھی اس حوالے سے کنسرنز رکھتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں اگر کسی بھی معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا تو یقینی طور پر مشکلات میں اضافہ ہوگا. اپنا، دوستوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.